الرحمن الرحیم۔ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو انسان اس جسم کو چھوڑ کر ایک دوسری دنیا سے کنیکٹ ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو لفظ استعمال ہوتا ہے انتقال ہو گیا ہے، وصال ہو گیا ہے، مر گیا ہے۔ اور انتقال ہو گیا کا لفظی ترجمہ اگر کیا جائے تو اس کا مطلب ہے ٹرانسفر ہو گیا۔ اگر انتقال کا لفظی کہ زمین کا انتقال ہو رہا ہے، یعنی زمین مر تو نہیں رہی ہوتی نا، انتقال کا مطلب ایک کے نام سے دوسرے کے نام پہ منتقل ہو رہی ہوتی۔ وصال ہو گیا ہے مطلب اللہ سے وصل ہو گیا، اللہ سے مل گیا ہے۔ انسان سچ مچ میں کبھی بھی نہیں مرتا، اس کا جسم مرتا ہے، ورنہ میں اور آپ حقیقت میں نہیں مرتے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ نے اپنی روح میں سے ہر بندے میں روح پھونکی ہوئی ہے۔ بقیہ دیگر چیزیں تو ماں کا پیٹ خود بخود کر رہا ہوتا ہے اللہ کے حکم سے، مگر روح اللہ خود پھونکتے ہیں میری اور آپ کی ذات کے اندر۔ تو یہ انسان کا جب انتقال ہوتا ہے تو یہ سب ہوتا ہے کہ جسم چھوڑ کے ایک دوسرے عالم سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں۔ یہاں ہم 3 ڈائمنشن ہے، وہاں ہم 11 ڈائمنشن میں چلے جاتے ہیں، یعنی آپ کو کوئی بھی ڈائمنشن آپ کے لیے فاصلہ نہیں رہتی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے اندر ایک روحانیت رکھی ہے، چاہے وہ کتنا گندا انسان ہے، چاہے وہ کتنا اچھا انسان ہے، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک روحانیت دی ہے، ایک اسپرچول لائف ہر انسان کی ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ گناہوں کی وجہ سے نظر نہیں آ رہی ہوتی، مگر اسپرچول لائف ہر انسان کے اندر ہوتی ہے۔ چنانچہ جیسے ہی رمضان آتا ہے تو اسپرچول لائف کنیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے جنت کے ساتھ۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی طویل حدیث ہے، اگرچہ بعض حضرات محدثین نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، لیکن اس حدیث کے مختلف ٹکڑے مختلف جگہوں پر ہیں جو کہ صحیح ہیں۔ ایک اس کا حصہ یہ ہے کہ جیسے ہی رمضان آتا ہے تو اللہ ایک منادی کو کہہ دیتے تم اعلانات کرنا شروع کر دو۔ چنانچہ ہر علاقے میں ایک منادی بیٹھ جاتا ہے، وہ اعلان کرتا ہے اے خیر کے کرنے والے خیر کر، شر کے کرنے والے شر سے بچ۔ اس کے جملے کا اثر ہر بندے کے اسپرچول لائف کے اوپر ہوتا ہے، اور ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ اس کی روحانی زندگی کنیکٹ ہونے لگتی ہے۔ رمضان کے آخر میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہر بندے کا جی چاہتا ہے تھوڑی دیر مسجد جاؤں، چاہے وہ کتنا ہی مسجد سے بھاگنے والا مگر جی چاہ رہا ہوتا ہے مسجد جاؤں، وہ آئے نہ یہ الگ بات ہے۔ پھر حدیث میں آتا ہے اولہ الرحمہ، پہلا حصہ رحمت ہے، اور وَأَوْسَطُهُ مغفرہ، دوسرا حصہ مغفرت ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور تیسرا حصہ جہنم سے آزادی کا۔ چنانچہ ہمارے ہاں مشہور ہے کہ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا۔ اگرچہ حدیث ضعیف ہے لیکن ایک علماء نے ڈیڈیکیشن کیا ہوا ہے کہ اس حدیث سے چونکہ مستفاض ہو رہا ہے، مسئلہ نکل رہا ہے کہ اس کے مہینے کے 3 حصے ہیں، پہلا حصہ رحمت کا ہے۔ چنانچہ یہ پہلا حصہ رحمت، دوسرا حصہ مغفرت۔ اب رحمت مغفرت میں کیا فرق؟ کوئی فرق نہیں۔ عتق من النار، آگ سے آزادی میں کوئی فرق نہیں۔ اللہ کی رحمت کو کبھی بیٹے کے ذریعے سے آتی ہے، کبھی بیٹی کے ذریعے سے آتی ہے، کبھی مال کے ذریعے سے آتی ہے، کبھی صحت کے ذریعے سے آتی ہے، کبھی اللہ خوشی دے دیتے ہیں۔ تو یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تو پہلا حصہ بھی ایک نعمت ہے، دوسرا حصہ بھی ایک نعمت ہے، تیسرا حصہ بھی ایک نعمت ہے۔ آج ہمارا 8واں روزہ الحمدللہ شروع ہو گیا ہے۔ اس میں انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے کیا اعمال کیے ہیں اور میری اسٹرینتھ کتنی ہے۔ اب یہاں پر اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے آپ کو راغب کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور بار بار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ کوئی کتاب کا مطالعہ کیا جائے، کسی کتاب کا مطالعہ کیا جائے۔ محض بیان سننے سے انسان ایک حد تک موٹیویٹ، یہاں تک موٹیویٹ ہوتا ہے، اس کے بعد بیان سننے سے انسان موٹیویٹ نہیں، تو وہ بیان انسان کے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے، بس ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اچھی بات ہو رہی ہے، چلو سن لو۔ اب اس کے بعد جب تک آپ خود سے علم کو نہیں لیتے آپ کو فائدہ نہیں ہوتا۔ پہلے تو آپ کسی اور کے ذریعے سے، مولوی صاحب کے ذریعے سے علم لے رہے ہیں، کسی بیان کرنے والے کے ذریعے سے، اماں کی تعلیم، ابا کی تعلیم کے ذریعے سے لے رہے ہوتے ہیں، اور ایک آپ خود جب علم اخذ کرتے ہیں اس کا فرق الگ ہوتا ہے۔ چنانچہ روزانہ کوئی نہ ایک دو کوئی حدیث اس کے حوالے سے پڑھی جائے۔ فضائل اعمال ہماری مسجد میں بھی رکھی ہوتی ہے، تھوڑی دیر اس کو پڑھ لیا جائے، یا کوئی بھی کتاب، آج تو PDF کا زمانہ ہے، ڈاؤن لوڈ کر لی جائے۔ الترغیب والترہیب بہت بہترین کتاب ہے، اس کے اردو ترجمے ملتے ہیں۔ اس میں کتاب الصوم 2 جلدوں میں ہے،
آپ گوگل پہ لکھیں گے آسانی سے مل جاتی ہے، وہ کتاب مطالعہ کریں۔ فضائل اعمال حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا کی، نہیں جی یہ دیوبندی آپ جس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اس مسلک کے علماء کی کتاب پڑھیں، اور لازمی پڑھیں۔ اس کے بغیر آپ اپنے آپ کو، آپ کی اندر روحانیت میں ترقی نہیں ہو سکتی۔ محض رمضان آیا، وہ 3-4 دن آپ کو لے کے چلتا ہے، پھر قرآن آپ کو کچھ دن لے کے چلتا ہے، پھر تقریریں آپ کو کچھ دن لے کے چلتی ہیں، پھر آپ کو مطالعہ کرنا پڑتا ہے، یہ آخر تک آپ کو لے کے جاتا ہے۔ تو کچھ نہ کچھ چند ایک احادیث خود سے مطالعہ کی جائے، بجائے اس کے کہ انسان 1.5-2 گھنٹے اسکرین ٹائم لگائے، سوشل میڈیا پہ وقت لگائے، واٹس ایپ کی سٹیٹس پڑھ رہا ہے اور ویڈیوز دیکھ رہا ہے۔ یہ وقت کو ضائع کرنے والی چیزیں ہیں۔ یہ اس وقت ہوتی ہیں جب آپ کی روحانیت متاثر ہو رہی ہوتی ہے۔ آپ کو اپنی روحانیت کو خود ہوا دینی پڑے گی۔ آپ کی روحانیت جس طرح آپ بڑھا سکتے کوئی دوسرا نہیں بڑھا سکتا، دوسرا ایک حد تک کر سکتا ہے، بقیہ آپ کو خود محنت کرنی ہے اگر رمضان کا نور حاصل کرنا ہے۔ اور اب جب انسان اس اسٹیٹ سے نکل جاتا ہے، پھر کہتا ہے کوئی ضرورت نہیں، دیکھی جائے گی۔ ایک مایوسی انسان کے اندر آنے لگتی ہے، جو کہتے ہیں چھوڑو یار دیکھا جائے گا، ہر دفعہ رمضان اللہ معاف کر دیں گے، اللہ بڑے غفور رحیم ہے۔ یہ نفس اندر سے چلاکیاں کر رہا ہوتا ہے، روحانیت مر رہی ہوتی ہے، نمازیں چھوٹنے لگتی ہیں، اذکار تلاوتیں چھوٹنے لگتے ہیں۔ دیکھیں رمضان میں بھی اگر ہمارا یہی حال رہا تو پھر ظاہر بات ہے دوسرے مہینے تو اچھے نہیں گزر سکتے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، رمضان پورے سال کی بنیاد ہوتا ہے۔ جو احوال رمضان میں ہوں گے وہی احوال پورے سال میں ہوں گے۔ تو رمضان میں تھوڑا سا مشکل ہوگا سوشل میڈیا چھوڑنا اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز چھوڑنا، لیکن اپنے اوپر کوشش کی جائے تو بڑی آسانی ہوتی ہے۔ اللہ سمجھنے کی